السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ خاتون نے یہ سوال پوچھا کہ میرے کپڑوں پہ جب بچوں کا پیشاب لگ جاتا ہے تو میں انہیں دھوپ میں سکھا کر پہن لیتی ہوں، تو کیا ایسے کپڑوں میں نماز ہو جائے گی یا نماز جائز ہے؟ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اپنے ایسے چھوٹے بچے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں ایک صحابیہ، جس نے ابھی کھانا کھانا شروع نہیں کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا، تو بچے نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، تو آپ نے پانی منگوا کر چھینٹے مار دیے اور اسے نہ دھویا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچہ اگر کھانا کھانا شروع کر دے تو اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا، جبکہ بچی کے پیشاب کو ہر حال میں دھویا جائے گا۔ سنن نبی داؤد کی بھی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے اور بچے کے پیشاب سے چھینٹے مار لیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی صرف اس کو دھوپ میں سکھا لے تو محض دھوپ میں سکھا لینے سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، کپڑا پاک نہیں ہوتا، ایسے کپڑے کو پاک کیے بغیر اس میں نماز پڑھنا صحیح نہ ہوگا۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد یہ دیکھے کہ اس کے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے تو کیا اسے نماز دہرانے کی ضرورت ہے؟ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کر آگاہ فرمایا کہ آپ کے جوتوں کو نجاست لگی ہوئی ہے، تو آپ نے انہیں اتار دیا اور نماز کے ابتدائی حصے کو جو آپ پڑھ چکے تھے نہ دہرایا۔ اسی طرح اگر نجاست کے بارے میں نماز سے پہلے معلوم ہو لیکن پھر بھول کر انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لے اور اسے نماز کے بعد یاد آئے کہ یہ کپڑے ناپاک تھے، تو پھر نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز صحیح ہوگی۔ اور اسی طرح اگر نماز کے بعد کپڑوں میں نجاست دیکھے تو نماز صحیح ہے، جیسا کہ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، کہ اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔